ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جلد ہی دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں شاید نہیں ملے گی لیکن آخرت میں ملے گی اگر توبہ کے بغیر انسان چلا گیا۔ لیکن دو گناہوں کا ذکر کیا کہ دو ایسے گناہ ہیں جو شخص بھی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے، اور آخرت میں سزا ظاہر ہے وہ بھی ہوگی اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ وہ دو کیا ہیں؟ پہلی چیز والدین کی نافرمانی۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی اپنے اس گناہ، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ زنا۔ زنا یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اب بے حیائی اور زنا ایسی چیز ہے کہ جس کا نقصان انسان اپنی دنیا کی زندگی میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو سچویشن چل رہی ہے، خاص طور پہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہوا ہے۔ بلکہ پچھلا لیکچر جو میں نے کیا تھا ہم لوگوں نے بات کی تھی، ایک ہے اس کا سائنٹیفک ریزن کہ یہ سائنٹیفکلی کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی کہ یہ وہ وائرس ہے جو کووڈ-19 ہے جو کہ بیٹس سے ٹرانسفر ہوا انسانوں میں اور انسانوں سے پھر آگے پھیل رہا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ دوبارہ نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے سائنٹیفک ریزن کے بارے میں بات کر لی۔ لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی انسان یا کوئی قوم کوئی ایک عمل کرتی ہے تو اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بتا دے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے ان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح اب آیت کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی قوم تقوی اختیار کرتی ہے اور ایمان والی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ کسی ایک عمل کا فائدہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ کس کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ کیا ہے کہ جب کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا کوئی نقصان ہے تو وہ بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ جو سچویشن ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم 5 طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو 5 طرح کی اور چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر کیا، 5 کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے، صرف ایک کی بات کروں گا کہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی چیز جو تھی وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم فحاشی، بے حیائی کو کھلے عام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور اس جیسی بیماریوں کو عام کر دیتا ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوتی۔ جب کوئی قوم کیا ہوتی ہے؟ بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں لے آتا ہے جو کہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی ہوتی۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے جب HIV کا ہوا، ایڈز کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی بہت پرانی بیماری نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہ سننا شروع ہے کہ HIV ایڈز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے وائرسز آئے، برڈ فلو کہا گیا، پھر اور بھی مختلف قسم کے وائرسز آئے۔ اب جو کرونا وائرس کی ہم بات کر رہے ہیں، کووڈ-19، آج سے پہلے تو کسی نے نہیں سنا ہوا تھا اس کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اور چیز ہے نئی، جو ہمارے لیے نئی چیز ہے، اور اس وقت پوری دنیا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اس کی جو وجہ کیا بن رہی ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوم کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ معاشرے میں دیکھا جائے تو بے حیائی اس طریقے سے پھیل چکی ہے کہ اب بے حیائی کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اور جتنے بھی میڈیاز یوز ہو رہے ہیں ان سب کے ذریعے سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا لے لیجئے، آپ ڈراماز دیکھ لیں، موویز کو دیکھ لیں،
ٹی وی شوز کو دیکھ لیں, کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایڈورٹیزمنٹس کے دیکھ لیجئے, ایڈورٹیزمنٹس کے نام کے اوپر بل بورڈز دیکھے جائیں, تو سب جگہ پہ کیا ہے, اس وقت بے حیائی اس طریقے سے عام ہو گئی ہے کہ اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. اور بے حیائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جو ہے وہ اس طریقے کا عمل آپ فزیکلی ہوتے ہوئے دیکھیں تو کہ جی یہ بے حیائی ہے. انسان اور بالخصوص خواتین کے معاملے میں کیا ہے کہ اس ہولیے میں باہر نکلنا کہ جو ان اپروپریٹ ہے, باقاعدہ پراپرلی کورڈ نہیں ہے, اور اپنے جسم کی نمائش کرنا, اس کو ایکسپوز کرنا, یہ بھی بے حیائی ہے. لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا, فرینڈشپس ہونا, یہ بھی بے حیائی ہے. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے یہ بھی بے حیائی ہے. انٹرمنگلنگ آف اپوزٹ سیکس اننیسیسریلی, ایک تو ہے ضرورت کے تحت کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن بس صرف پارٹی ہو رہی ہے, مل کے باہر جا رہے ہیں, تو سب کیا ہے, سب بھی ہے. یہ تو کیا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قوموں کو اس قسم کی سچویشن میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے, اور جو بھی ہمارے اندر غلطیاں, کمزوریاں, کوتاہیاں ہیں, ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے, کیونکہ ہمیں نظر نہیں آئے گا تو ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور جب ہمیں اللہ دکھا دے تو پھر اس چیز کا یقین بھی دلائے کہ یہ واقعی غلط بات ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات میں اس سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرمائے. جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی عافیت عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.